اختتام کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میدان احد میں تھے نا، کہ جنگ احد کے بعد شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا، تو جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دیگر حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ میدان احد میں جانے والوں، زیارت کرنے والوں، اللہ پاک بارہا زیارت نصیب فرمائے۔ میدان احد میں جتنے شہداء ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام خود اپنے دستے مبارک سے 2 آدمیوں کو ایک کفن دیتے، یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، حدیث کے الفاظ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو شہیدوں کو، احد کے شہیدوں کو ایک کپڑے میں سرکار لپیٹتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ہستیاں کیا مقدس ہستیاں تھیں جن کو کفن بھی آمنہ کا لال خود دے رہا ہے، جن کو قبر میں اتارتا بھی آمنہ کا لال ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب وہ 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹتے تھے کفن کی صورت میں، دفن کرنے کے لیے لپیٹتے تھے، ثم یقولو، پھر ایک جملہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ہر 2 آدمیوں نے لپیٹ کے جملہ سوال پوچھ دسن صحابہ کرام جڑے حیات سے اس وقت سرکار دے کول موجود سن، پوچھ دسن صحابہ دسو ایہم اکثر اخذا للقرآن، اے جڑے 2 ایک کفن چ بند کیتا ہے نا، تسی زیادہ جان دے ہو، دسو انہاں چ زیادہ قرآن نال محبت کون کردا سی؟ ان میں سے قرآن زیادہ پڑھنے والا کون تھا؟ ان میں سے کس کی زیادہ جستجو قرآن کے ساتھ تھی؟ کس کی زیادہ محبت قرآن کے ساتھ تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و حضور ہر بار جب کفن میں 2 آدمیوں کو لپیٹتے تو یہی سوال صحابہ سے فرماتے، جانتے ہیں نا جتنا زیادہ قرآن پڑھتا سی؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زبان سے بول کے کہتا حضور جڑے 2 اکٹھے کیتے ہیں انہاں چ فلانا زیادہ قرآن نال محبت کردا سی، زیادہ قرآن پڑھدا سی، یا فرماتے فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، اشارے کے ساتھ صحابہ ہوتا حضور او جڑا ہے نا وہ زیادہ قرآن پڑھنا نظر آمدہ سی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جب اشارے سے بتایا جاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفن میں لپیٹتے ہوئے بھی اس قرآن سے کہ زیادہ ماہر کو، زیادہ پڑھنے والے کو کفن میں بھی پہلے نمبر پہ رکھا کرتے تھے۔ بھئی قرآن کی عظمت تو سمجھو نا ادوال والو، عاشقان مصطفیٰ، قرآن کا مقام تو سمجھئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو دفناتے ہیں تو پوچھتے ہیں صحابہ دسو کڑا چوکھا قرآن پڑھتا سی؟ حضور فلانا پڑھتا سی، سرکار قبلے آلے پاس سے پہلے انہوں رکھ دے سن، دوسرے نے بعد چھ رکھ دے سن۔ اے کیوں؟ اے عزت کا مقام کیوں دیتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے؟ اس واسطے کہ قرآن زیادہ پڑھتا سی۔ یار جڑا قرآن پڑھنا لائے انہوں مصطفیٰ اتنی عزت دین، جڑا قرآن دی حفاظت کرتا ہے او دا مقام کیا ہوئے گا، قرآن دی دفاع کرے او دا مقام کیا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر یہی بات ختم نہیں کی، اشارہ فرمایا جاتا ہے کہ حضور فلاں بندہ زیادہ قرآن پڑھتا ہے، حضور اس کو پہلے رکھتے، دوسرے کو بعد میں رکھتے اور اس طرح دفناتے تھے نمبر وائز۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں وقالا، سرکار ہر 2 کو لپیٹتے، صاحب قرآن کو پہلے رکھتے، دوسرے کو پیچھے رکھتے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، حضور فرماتے صحابہ یاد رکھو کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد انہاں دے شہید ہوواں گا، انہاں دی گواہی میں دیاں گا۔ جڑا قرآن زیادہ پڑھتا سی انہاں دی گواہی آج تسی پہ دیں گے حضور فلانا چوکھا قرآن پڑھتا سی، قیامت دا دن ہوئے گا میں آمنہ دلال دی گواہی دیاں گا، ان کے اوپر گواہ میں خود محمد بنوں گا۔ یہ مقام ہے قرآن کریم کا، یہ مقام ہے صاحب قرآن کا، یہ مقام ہے قرآن پڑھنے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن سے جستجو اور محبت رکھنے والوں کا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قبل از وصال سرکار نے یہ صحابہ کو خطاب کیا اور یہ ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھو 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک مضبوطی سے تھام کے رکھو گے میں محمد کہتا ہوں قیامت آ سکتی، کبھی کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑے کیڑی 2 چیزاں نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک رب دی کتاب دے کے جا رہا، دوسرے محمد دا فرمان دے کے جا رہا۔
ایک کلام اللہ ہے، دوسرا سنت رسول اللہ ہے۔ فرمایا رب کے قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، محمد مصطفیٰ کی سیرت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ فرمایا جیسے رب کہے ویسے کرو، جیسے مصطفیٰ کہے ویسے کرو۔ میں محمد کہتا ہوں قیامت آ سکتی، کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ مقام ہے قرآن کا۔